بسم اللہ الرحمن الرحیم وان رافع بن خدیج قال قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہم یعبرون النخل، یہ کھجوروں کی پیوند کاری کرتے تھے. یعبرون النخل، کھجوروں کی پیوند کاری کرتے تھے اور ان کو جفتی کراتے تھے. فقال ما تصنعون، آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ قالوا كنا نصنعه، ہم ابتدائی سے یہ عمل کرتے آ رہے ہیں. قال لعلکم لو لم تفعلوا، اگر آپ یہ کام نہ کرو، اپنے آپ کو نہ تھکاؤ تو کان خیر لکم، آپ کے لیے بہتر ہوگا. فترکوہ، انہوں نے چھوڑ دیا اس عمل کو. فنقصت، کھجور ان کے کم پڑ گئے. قال رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ فذکروا ذلک لہ، اس کا تذکرہ نبی سے کیا. فقال، آپ نے فرمایا کہ انما انا بشر، میں بشر ہوں. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ دِينِكُمْ، امور دین کا اگر آپ کو حکم دے دوں، فَخُذُوا بِهِ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ رَأْيِي، اور جب کسی عمل کا آپ کو حکم دے دوں اپنے رائے کیسے، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں، لہذا اس کو لینا تمہارے ذمہ لازم نہیں ہے. رواہ مسلم. مولانا جو کھجوروں والے لوگ ہیں، پنجگور تربت مکران کے کون ہیں؟ دستانہ چست بکن، ماشاءاللہ الحمدللہ. اور کھجوروں والے ہاتھ اٹھاؤ. یہ دیکھیں نا، یہ کھجور کو اللہ نے بالکل انسان کی طرح بنایا ہے. باقی درختوں میں بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے. اناروں میں بھی نر بھی ہے، مادہ بھی ہے. انگوروں میں نر بھی ہے، مادہ بھی ہے. انجیر میں نر بھی ہے، مادہ بھی ہے. لیکن کھجور میں خصوصی طور پر نر بھی ہے، مادہ بھی ہے. جیسے انسانوں کے اندر عشق معاشقہ کا سلسلہ ہوتا ہے، یہی کھجوروں میں بھی ہے. کھجور خود ان کے اندر بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے؟ عشق معاشقہ ہوتا ہے، بالکل انسان کی طرح ہے. انسان کا ہاتھ کٹے تو انسان زندہ رہتا ہے، انسان کا پاؤں کٹے تو انسان زندہ رہتا ہے، لیکن انسان کی گردن کٹے تو انسان پھر زندہ نہیں رہتا. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوا کہ ہاتھ بھی کٹتے ہیں، پاؤں بھی کٹتے ہیں، لیکن پھر بھی زندہ ہے. لیکن پورا جسم ٹھیک ٹھاک ہے. اگر سر کو گردن کو کاٹیں گے تو ختم ہو جائے گا. یا آپ پانی کے اندر غرق ہو جائیں لیکن سر آپ کا باہر ہو تب بھی آپ بچ سکتے ہیں، لیکن سر آپ کا اندر پانی میں چلا گیا تو آپ ختم. پورے کھجور کو پانی گھیر لے، کھجور کی درخت کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر کھجور چھوٹا ہے اور اوپر پانی نے اس کو گھیرے میں لیا تو پھر وہ سڑ جاتا ہے. یا کھجور کو آپ نے اوپر سے کاٹا تو پھر اس کی شاخیں کبھی نہیں نکلیں گے. برخلاف باقی درختوں کے ان کو اوپر سے کاٹو تو شاخیں نکلتی ہیں، تازہ ہو کر کے پھر وہ نکل جاتے ہیں. کھجور میں یہ نہیں ہوتا. جیسے انسانوں کے اندر معاشقہ ہے، کھجوروں میں باقی درختوں میں بھی ہے. نر انار، مادہ انار، نر انگور، مادہ انگور، اور اللہ آپ کا بھلا کرے نر انجیر، مادہ انجیر. لیکن کھجوروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو نر کھجور ہوتے ہیں ان کا خوشہ شگوفہ ان کا پہلے نکلتا ہے. کھجور کا جب موسم آ جاتا ہے تو ان کا خوشہ، وہ شگوفتہ جو ہے نا، شگوفہ جو ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے. اور اس سے پھر یہ کہ اللہ کا بھلا کرے نکال کر کے اس کے ٹکڑے اس کو کاٹ کر کے پھر اس کے بعد مادہ کھجور، اس کا شگوفہ جس وقت پھٹ جاتا ہے تو یہ اس میں سے کاٹ کاٹ کر کے حصے اس میں لگا دیتے، جوڑ دیتے. تو اب کھجور کی گھٹلیاں بھی آ جائیں گے، کھجور کی گھٹلیاں بھی آئیں گی. کھجور بہت ذائقہ دار ہوگا. اور اگر نر و مادہ جفتی نہ کرے، تعبیر النخل پیوند کاری، اس طرح اگر ان کی پیوند کاری نہ کرے تو پھر کھجور میں گھٹلی بھی ان کی نہیں آتی، ذائقہ دار بھی نہیں ہوتا، اور دانہ اس کا بڑا بھی نہیں ہوتا، معمولی قسم کا ہوگا، اس میں کوئی مزہ نہیں ہوگا. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو چونکہ ظاہر ہے کہ یہ کھجوروں کا سلسلہ مدینے میں ہے، مکے کے اندر یہ چیز تھی نہیں. تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب مدینہ آ گئے تو صحابہ کو دیکھا کہ ان کا گزر بسر سفر سب کچھ اسی کھجور پر تھا. تو فرمایا کہ یہ کیا چکر ہے کہ اپنے آپ کو تھکا کر کے رکھتے ہو؟ نر کھجوروں کی
خوشی کا ٹکڑا نکال کر کے مادہ کھجور کی خوشی میں لگا دینا، یہ نہ کرو، اپنے آپ کو نہ تھکاؤ، اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے لکھا ہے وہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ یہ تو اسباب ہے۔ تو انہوں نے حضرت کی بات مان لی، لاکھوں کروڑوں کا کھجوروں کا ان کا نقصان ہو گیا۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ بھئی یہ میری ذاتی رائے تھی اور اس کا تعلق امور دنیا سے ہے، تو دنوی اگر کوئی بات کر دوں تو آپ کو لینا آپ کے ذمہ پر لازمی نہیں ہے، اور امر دین کا جب آپ کو حکم دے دو تو سمجھے، لہذا میری طرف آپ کو جو نقصان ہو گیا تو اس پہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پریشانی بھی ہوئی۔ وان رافع بن خدیج، رافع بن خدیج فرماتے ہیں قال قدیم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اس حال میں کہ وہ یعبرون النخل، یہ لوگ کھجوروں کی پیوند کاری کرتے تھے، نر کا خوشہ نکال کر کے وہ جفتی کرا کر کے مادے میں لگاتے۔ فقال ما تصنعون، کیا کرتے ہیں آپ؟ قالوا كنا نصنع، حضرت یہ ہے کہ یہ ہم پرانے سے عادت ہماری چلی آ رہی ہم یہ۔ قال لعلکم لو لم تفعلوا كما، اگر لو لم تعبروا، اگر آپ یہ پیوند کاری نہ کریں، لکان خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ فترکوه امتثالا لامرہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے حکم کو بجا لانے کے لیے انہوں نے اس کو ترک کر دی۔ فنقصت، پھل کھجوروں کے کم پڑ گئے۔ قال رافع بن خدیج فرماتے فذکروا ذلک، اپنے اس نقصان کا تذکرہ کر دیا لہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فقال انما انا بشر، میں انسان ہوں، اذا امرتکم بشیء من امر دینکم، جب تمہاری دینی بات تمہیں بتا دوں، فخذوا بہ، اس کو مضبوطی سے لے لو، واذا امرتکم بشیء من رأی، اپنی رائے کی کوئی بات آپ کو بتا دوں، فانما انا بشر، میں بشر ہوں، چاہے تو آپ لیں چاہے نہ لیں، سمجھ رہی ہوں۔ اس لیے، اور اسی روایت کے اندر دوسری جگہ پر ہے انتم اعلم بامور دنیاکم منی، بولو انتم اعلم بامور دنیاکم منی، تم اپنے دنیا کے کام کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس لیے ہمارے مولوی آج کل پریشان ہیں کہ ہم جو دوائی کا جو ڈبہ اٹھاتے اس پر انگلش لکھا ہوا ہے، انگلش لکھا ہوا ہے، یہ ہمیں کیوں نہیں آتا؟ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہمیں ٹیکنالوجی کیوں نہیں آتی؟ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، سمجھ رہی میں کہ ہمیں بم بنانا نہیں آتا، ہمیں فلانا چیز نہیں آتی، فلانا چیز نہیں۔ اور سوالات یہی ہے سارے کے سارے کہ مولوی کو یہ چیزیں نہیں آتی، تمہیں تو کلمہ بھی نہیں آتا، باقی باتیں تو چھوڑو، تمہیں کلمہ نہیں آتا وہ تمہارے لیے عیب نہیں ہے، اور ہم دنیا کی چیزیں نہ جانیں۔ مولانا ہر انسان اپنی فیلڈ میں ہوتا ہے، سمجھے بھائی جان، ہر ایک فیلڈ ہے۔ تو ایسے دنیوی معاملات کے اندر تو نبی بھی کہتا ہے انتم اعلم بامور دنیاکم منی، تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ اگر نبی کو یہ چیزیں نہیں آتی تو اس کے لیے باعث عیب نہیں ہے، تو ورثۃ الانبیاء علماء کے لیے بھی باعث عیب نہیں۔ باعث عیب تو تمہارے لیے کہ خنزیرو تمہیں کل واللہ بھی نہیں آتا۔ ایک تمہارا وزیر داخلہ دنیا جہاں کی ڈگریاں اس کی بغل میں ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی کی، شکاگو یونیورسٹی کی، فلانا یونیورسٹی کے، فلانا یونیورسٹی کے، دنیا جہاں کی ڈگریاں اس کے پاس ہیں، لیکن اس کو کل واللہ تک بھی نہیں آتا۔ اس پر کوئی مولوی ٹوکتے نہیں ہے، اس پر تو کوئی کسی کو ہمیں انگریزی نہیں آتی تو ہوا کیا؟ اور بغیر انگریزی کے اللہ آپ کا بھلا کرے ہم دنیا کو فتح نہیں کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ پٹھانوں نے اور طالبان نے ایسے ڈنڈا تمہیں گھسیڑا کہ قیامت تک تم سے نکلے گا بھی نہیں۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ کون سا انگریزی ہے بغیر انگریزی کے؟ آپ کو بات سمجھ آئے گی نہیں؟ اگر یہ چیزیں ہمیں نہیں آتی تو کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، اگر ایک آدمی ذہین ہے، ذکی ہے، کر لیں، اچھی بات ہے۔ یہ جنیدہ پتر روا مسلم وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل اتی قوما فقال یقوم، میری مثال اور اللہ پاک نے جو شریعت دے کر کے مجھے بھیجا اس کی مثال، جیسے کہ ایک آدمی آ کر کے کسی کو کہہ دے یار ارے خطا ہے ان پٹھانوں سے کہ حملہ نہ کریں کل آپ پر، ارے ابھی رات کو آپ کو بتا رہا ہوں نکل جاؤ۔ اگر لوگ آہستہ آہستہ نکلیں گے وہاں سے، نقل مکانی کریں گے، رات کو آہستہ سے چلیں گے تو انشاءاللہ وہ اپنے آپ کو بچائیں گے۔ لیکن جو اس طرف توجہ نہیں کریں گے تو صبح کو جب صبح ہو جائے گی پٹھان آ کر کے پورا اس کے علاقے کو کیا کر دیا، انہوں نے ملیا میٹ کر دیا علاقے کو، اور دشمن نے ان کے تھنس نس کر کے ان کے اللہ کا بھلا کرے کہ کیا ہے نسلیں ان کی تباہ کر دی۔ تو اس لیے میری مثال بھی یہی ہے، میں آخرت کی جہنم کی تباہیوں سے آپ کو پہلے سے بتاتا ہوں، اپنے آپ کو بچاؤ، سمجھے؟
وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو موسیٰ کے حالات پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، عبداللہ بن قیس نام ہے، سب کچھ گزرا ہے۔ انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ، میری مثال اور ومثل ما، اس شریعت کی مثال جو اللہ پاک نے مجھے دے کر کے بھیجا ہے، اس توحید، کلمہ توحید اور شریعت، کمثل رجل، اس شخص کی طرح کہ اتا قومن، جو کسی قوم کے پاس آ جاتا ہے، فقال، اور اپنی قوم سے کہتا کہ یا قومی، اے میری قوم، انی رأیت الجیش بعینیہ، میں نے ایک بہت بڑی لشکر کو دیکھا اپنی نگاہوں سے۔ ہاں ملنگو، ایک بڑے لشکر کو میں نے اپنے نگاہوں سے دیکھا ہے۔ وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ، نذیر منذر کے معنی میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ اور العریان کھلم کھلا، عریان کا معنی ننگا ہے، لیکن کوئی اللہ ننگا ہو کر کے ڈراتا نہیں۔ اصل زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، اگر آپ کی اس بستی پر کسی نے حملہ کر دیا تو پھر وہ یہ کرتے تھے، یہ لاؤڈ اسپیکر، یہ موبائل، یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھیں، تو ایک آدمی اللہ کا بھلا کریے کہ وہ کسی ٹیلے پر چڑھ کر کے اپنے کپڑے اتار کر کے کہتے اوے، ننگا ہے پوری دنیا کو، لوگوں کے دیہاتیوں کی اللہ کو نگاہیں بڑی تیز ہوتی ہے، اس کو دیکھے اور ننگا ہو کر کے ہیں مصیبت آ کے ہم پر، پہنچو پہنچو پہنچو۔ اب بھی اسی طرح سمجھ رہی میں کہ نہیں، ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اسی طرح اللہ کا ننگے نہیں ہوتے، لیکن اتنے دیہات میں آواز اتنی اونچی دور جاتی ہے، اب تو موبائل آ گئے، اب یہ چیزیں آ گئی، تو ننگا ہو کر کے اس اعتبار سے اب ہر کھلم کھلا صاف بات کرنے والا اور ڈرانے والا ہے، جو چو تو میں چو 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 کی چنانچہ درس میں یوں اس طریقہ پر یہ گول مول نہ کرے، صاف صاف بات کرے، وہ نذیر عریان ہے۔ وہ کیا ملنگو، جیسے کہ ننگا آدمی، اس کی بدن کی کوئی چیز چھپی نہیں رہتا، اس کی بدن کا کوئی حصہ چھپا نہیں رہتا، جو صاف بات کہنے والا وہ تو بھی کوئی کچھ چھپا کر کے نہیں رکھتا۔ انی انا نذیر انا المنذر العریان المبین، کھلم کھلا میں ڈرانے والا ہوں، سمجھے؟ تو اب ننگا مانا نہیں ہے، لہذا فالنجا اطلبوا نجاکم، اپنے نجات کو یہ ہے کہ اپنی نجات کو تلاش کرو، اپنے نجات کا سوچو، یا اسرعوا نجاکم، جلدی کرو اپنے نجات میں۔ تو یہ اعلان کرتا ہے کسی قوم کو دیکھ کر یہ کہ کوئی آدمی کسی بڑے لشکر کو اپنی نگاہ سے میں دیکھ چکا ہوں، تمہیں کھلم کھلا بتا رہا ہوں۔ فَأَطَاعُوا طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ، قوم کے کچھ لوگ اس کی بات مان لیتے، فَأَدْلَجُوا، رات ہی رات وہ چلتے ہیں، رات کے ابتدا میں چلتے ہیں، فَانْطَلَقُوا عَلَىٰ مَهْلِهِمْ، وقار کے ساتھ آہستے آہستے چلتے ہیں، فَنَجَوْا مِنَ الْعَدُوِّ، دشمن سے ان کو نجات ہوگی، وہ بچیں گے، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، لیکن ایک جماعت ان میں سے اس نذیر عریان کو، ڈرانے والے کو اللہ کو تکذیب کر کے جھوٹلاتی، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، وہ صبح کر لیتے اپنی اسی جگہ پر، صبح تک رہتے، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، اور ان پر دھاوا بولتا ہے وہ بڑا لشکر ان پر صبح کو دھاوا بولتا ہے، فَأَهْلَكَهُمْ، ان کو ہلاک کرتا ہے، وَاجْتَاعَهُمْ، اور ان کا استحصال کرتا ہے، بیخکنی کرتا ہے ان کی استحصال، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي، جو یہی مثال ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، فرماتا ہے کہ ان تشبیہات میں سے جو میری بات مانتا ہے، فَاتَّبَعَ، اور پیروی کرتا ہے، ما اس شریعت کی، چاہے وہی جلی ہو یا وہی خفی ہو، کلمہ ما عموم کے لیے، فَاتَّبَعَ، پیروی کر لیتا ہے، ما اس شریعت کی، وہی جلی وہی خفی، جئت بھی، جو میں لے کر کے آیا ہوں، اس کی مثال، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، مثال اس شخص کی کہ جو میرے نافرمانی، وَكَذَّبَ، اور تکذیب کر لیتا ہے، جھوٹلاتا ہے، ما اس شریعت کو، جئت بھی، من الحق کے، یہ من الحق ماں کا بیان ہے، جو حق اور دین لے کر کے آئے اس کی تکذیب کرتا ہے، جو تکذیب کرے گا میری بات نہیں مانے گا، جا کر کے جہنم میں غرق ہوگا، جیسے کہ یہ بڑا لشکر اس طریقہ پر یہ ہے کہ پوری بستی کو تباہ کر لیتے ہیں، لیکن جو بستی والے بات مانتے ہیں اس غریب کے جو دیکھ چکا ہیں، وہ پہلے سے تیاری کر کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ تو جو حضرات اس میں کیا کہتے ہیں پیشگی میری بات کو مانیں گے، وہ انشاءاللہ توحید کو قبول کریں گے، دین میں آئیں گے تو جہنم سے بچیں گے، ورنہ ان کے لیے تباہی ہوگی، دنیا میں بھی تباہی ہوگی اور آخرت میں بھی تباہی ہوگی۔ اور منڈے تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے بچو اتنے جی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی کمثل رجل، میری مثال اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ بھڑکائی ہو، آگ جلائی ہو، استوقد کا یہ جو سین ہے زائد ہے، سمجھے، مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، استوقد اوقد کے معنی میں ہے مولانا، میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو آگ جلاتا ہے، فلما اضاءت النار، اضاءت کی یہ ضمیر نار کی طرف راجع،
فلما اضاءت النار ما ثبت حولها، اس کے دائیں بائیں آگ ان کو روشن کر لیتی، آگ جلاتی. اب جب اس نے آگ جلائے، آگ نے روشن کر دی اس کی دائیں، یہ کہ فلما اضاءت ما حولها ما ثبت حول النار، آگ کے دائیں بائیں کو آگ روشن جب کر لیتی ہے تو جعل الفراش، یہ جعل اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، فعل مقاربہ ہے. الفراش هذه مبدل منه، الدواب موصوف التي تقع في النار، یہ موصول صلہ مل کر کے پورا یہ صفت الدواب کے لیے. دواب اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ بدل ہے یا عطف بیان حاضی سے، اور حاضی کا عطف ہے الفراش پر. یہ جعل کے لیے اسم بنیں گے، یقعن فیہا یہ جعل کا خبر بنے گا. ہاں ملنگو، یقعن فیہا یہ کیا بنیں گے، یہ جعل کے لیے خبر بنے گے. یہ جعل فعل مقاربہ ہے. منڈیا سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جعل مرکب جعل بسیط، بولو جعل مرکب جعل بسیط، جعل ناسخ جعل منسوخ، جعل ایجاب جعل تحریم. ہاں ملنگو، جعل ایجاب جعل تحریم، جعل حقیقی جعل صادق جعل جھوٹا. بولو جعل حقیقی، ہاں کیا عرض کروں، جعل حقیقی اور جعل جھوٹا قسم کا جعل جو افعال قلوب میں سے آتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ خیال کر لینا ملنگو. ہمارے ایک بڑے بزرگ نے بخاری کی شرح لکھی، سمجھے، بخاری کی شرح لکھی دیوبند کے کسی بزرگ نے، اور اس نے ہدایت اس کے کیا کہتے ہیں آپ کے شرح میں تعمیل کی، شرح بھی لکھی. تو شرح میں تعمیل میں سق اللہ سرا وجعل الجنت مسواہ، تو یہ جعل کہا کہ یہ افعال قلوب میں سے ہے، سمجھے، فعل اور وہ اس کا فاعل، الجنت مفعول اول مسواہ مفعول ثانی، یہ جعل افعال قلوب میں سے. تو بریلوی نے کہا تمہارے کفر کے لیے یہی کافی ہے، آسانی سے تم کافر بن گئے، اس میں مزید تمہیں کافر کہنے کی ضرورت. اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جو جعل افعال قلوب میں سے آتا ہے وہ جعلی جھوٹا ہوتا ہے. واہ بریلوی زندہ باد. اس نے کہا کہ وہ جعل جو ہوتا ہے وہ جعل کیوں ہوتا ہے، وہ جعل جھوٹا ہوتا ہے. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، الملائکہ موصوف، الذین هم عباد الرحمن مبتدا خبر، اس کے لیے صفت ہو گئی جعل کا مفعول اول، اناسا مفعول ثانی. وہ فرشتے جو اللہ کے بندے ہیں کو انہوں نے لڑکیاں شمار کی ہے، یہ جعل جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، فرشتے تھوڑی لڑکیاں ہیں. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. یہ جعل جائل ہے، جعل جعلی ہے، کاذب ہے. منڈیا کچھ بھلا پڑھ گیا نہیں پڑھ گیا؟ جی اس لیے میں نے عرض کیا کہ جعل مرکب جعل مسیح جعل بسیط جعل جائل جعل ناسخ جعل منسوخ جعل ایجاب جعل تحریف جعل تامہ جعل اللہ کو ناقصہ دلتا دغا دیکھا نا استاپا دغا دغا دغا. میری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ بھڑکائی. فلما اضاءت النار، جب آگ نے روشن کر دی، ما ثبت حول النار، آگ کے دائیں بائیں چاروں طرف آگ نے روشن، جب آگ روشن ہو جاتی، روشنی کر لیتی ہے، تو جعل الفراش وهذه الدواب، فرماتے کہ پروانے، وهذه الدواب یہ کیڑے مکوڑے باقی، التي تقع في النار جو آگ میں گرنے والی ہیں، یقعن فیہا اس میں گرنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ بندہ آگ جس نے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جلائی، وجعل یحجزهن، وہ ان کو روک لیتا ہے، ویغلبنہ، لیکن وہ دواب وہ کیڑے مکوڑے اور وہ اللہ آپ کا لال بیگ یہ سارے اس پر یہ ہے کہ غالب آ جاتے ہیں. وَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا، وہ اس آگ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. وہ غریب بہت کوشش کرتا ہے. فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں بھی محمد رسول اللہ تمہارے تہبندوں سے پکڑ کر کے، کمر سے تہبند سے پکڑ کر کے تمہیں جہنم سے بچاتا ہوں. لیکن وَأَنْتُمْ تَتَقَحَّمُونَ فِيهَا، اور آپ لوگ اس میں داخل، ایک تا حذف ہو چکا ہے، وَأَنْتُمْ تَتَقَحَّمُونَ فِيهَا، تم داخل ہوتے ہو. آدھی روایت البخاری ولی مسلم نحوها، وفی آخر مسلم کی روایت بھی اسی قسم، اس کے آخر میں قال فذلک مسلی و مسلکم، یہی مثال تمہاری و ہماری. انا آخذ بحجزکم، میں کمر بند سے تمہیں پکڑ کر کے اللہ کا والا کہ نکالوں عن النار، جہنم کی آگ سے. اور اقول لکم، تم سے کہتا ہوں کہ ابعدوا انفسکم، سمجھے، ہلم آ جاؤ، اور ابعدوا انفسکم عن النار، جہنم سے اپنے آپ کو دور رکھو. ہلم آ جاؤ، یہ تسنیہ جمع سبے میں اسی طرح چلے گا، سمجھے ملنگو. اور بعض اہل حجاز فرق بھی کرتے ہیں. ہلم عن النار یعنی ابعدوا انفسکم عن النار،
آگ سے دور اپنے آپ کو بچاؤ، لیکن فتغلبوننی، اور آپ مجھ پر غالب آتے، تتقحمون فیہا، اور آپ جہنم کی آگ کے اندر داخل ہوتے۔ متفق علیہ۔ اڑے مونڈے کچھ پڑھا نہیں پڑھا، اڑے یہ ہو گیا جی۔ خلاصہ یہ نکلا، خیال کر لینا، مہلکات ہے، زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، کفر ہے، شرک ہے، یہ آگ ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ آگ ہے۔ میں نے دلائل کی روشنی آپ کو فراہم کی ہے کہ اس آگ سے بچو، مہلکات سے۔ آپ اس میں داخل ہوتے، میں آپ کو منع کرتا۔ مہلکات کیا ہیں؟ زنا ہے، شراب نوشی، ڈکیتی، کفر، شرک، یہ سارے کے سارے یہ ہے آگ۔ میں نے دلائل کی روشنی آپ کے سامنے رکھی ہے، روشن کی ادائیں کہ ان مہلکات کے اندر نہ پڑو، اور آپ کو روکنے والا میں ہوں، لیکن آپ غالب آتے ہیں، آپ محمد کو کہاں مانتے، آپ خود آگ میں کود پڑتے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے جنیدہ پتر۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، اللہ نے جو علم اور ہدایت دے کر کے مجھے بھیجا اس کی مثال، پیچھے سے ترجمہ کرو گے۔ مثل ما بعثنی اللہ، ما کا بیان آ گیا، من الہدی والعلم، علم اور ہدایت دے کر کے اللہ نے مجھے جو بھیجا ہے اس کی مثال۔ اس کی مثال ہے کائن کا مثل الغیث الکثیر، بڑی بارش کی طرح، اصاب ارضن، ایک زمین پر یہ کہ بارش آ گئی، فکانت منها طائفۃ طیبۃ، بس اس زمین کا ایک حصہ اللہ کا طیبۃ، وہ زرخیز قسم کی، پاکیزہ یعنی زرخیز، قبیلۃ الماء، جس نے پانی کو قبول کر لیا، جذب کر لیا، فانبتت الکلا، ہر قسم کے گھاس اس نے اگا دیے۔ الکلا خشک اور تر، عام مطلق ہے، ہر قسم کا گھاس خشک اور تر اگا دیے، والعشب الکثیر، اور تازہ قسم کے گھاس اگا دیے۔ ایک حصہ زمین کا یہ ہے۔ وکانت منہا اجادب، دوسری قسم زمین کی یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کریے کہ وہ بالکل کیا ہے، بنجر قسم کی سخت زمین، اجدب، سخت اور بنجر۔ امسکت الماء، پانی اس نے روک لیا اور پانی کو اسٹاک کر لیا، فنفع اللہ بہ الناس، لوگوں نے اس پانی سے، کھڈوں سے پانی پی لیا، جانوروں کو پلاتے، اللہ نے اس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچایا۔ فشربوا، لوگ پیتے، وسقوا، اپنے جانوروں کو پلاتے، وزروا، کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ یہ دو زمینیں ہو گئے۔ واصاب منها طائفۃ اخرى، اور اس بارش میں سے، واصاب الغیث الکثیر منها من الارض طائفۃ اخرى، زمین کے ایک اور حصے کو یہ بارش لگی۔ انما ہی خیان، بالکل میدان ہے، اس قسم کے ہموار زمین ہے، ہموار زمین ہے، لا تمسک مان، نہ پانی کو روکتی ہے، ولا تنبت کلان، گھاس بھی اگاتی نہیں ہے۔ فذلک مثل من فقہ فی دین اللہ، یہ مثال ہے اس شخص کی کہ جو دین میں سمجھ حاصل کرتا ہے، ونفعہ، اور اللہ اس کو نفع بھی دیتا، بما بعثنی اللہ بہ، جو اللہ نے مجھے دیے، یا دین اس کو نفع دیتا، فعلم، سیکھا، وعلم، لوگوں کو سکھاتا۔ ومثل من لم یرفع بذلک، اور مثال اس شخص کی کہ جو اس دین پر راسن اپنا سر اٹھائے بھی نہیں، توجہ بھی نہیں کیا، ولم یقبل ھدی اللہ الذی ارسلت بہ، اور جو ہدایت مجھے توحید دے کر کے بھیجا گیا اس کو یہ بندہ قبول بھی نہیں کرتا۔ متفق علیہ۔ تسی تے ہو یا کسی اور علاقہ بچوں ہوں چیٹ رہے گا۔ مولانا سب کچھ خدا سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین۔ بولو۔ تین قسم کی زمین ہے۔ ایک زمین ہے زرخیز قسم کی، بارش آ گئی، اس نے زمین نے پانی جذب کر لیا اور زبردست قسم کی فصلیں، پودے، پھل فروٹ اس نے اگا دیے۔ یہ زمین منتفع بھی ہے کہ اس نے بارش سے نفع حاصل بھی کیا، اور نافع بھی ہے، خلق خدا کو فائدہ بھی پہنچائے۔ یہ نافع بھی ہے اور منتفع بھی ہے۔ بولو، خود پانی کو جذب کر لیا، زرخیز قسم کی زمین ہے، اور فصلیں اگا دی، پھل فروٹ اگا دیے، بس یہ ہے کہ جی یہ منتفع بھی ہے فی نفسہ ہی، اور نافع للناس، لوگوں کو نفع بھی پہنچاتی۔ ایک زمین سمجھدا ہے۔ دوسری زمین ہے سخت ہے، پانی کو جذب نہیں کرتی، لیکن ایسے کھڈا نما پانی کو اسٹاک کرتی ہے، اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس سے لوگ اگلے زمینوں کی زرخیز ہے، یہاں سے پانی ادھر منتقل کرتے، موٹروں کے ذریعے سے، کسی طریقے اور ذریعے سے اپنے جانوروں کو پلاتے۔ یہ زمین فصل اگاتی بھی نہیں ہے، خود پانی کو جذب بھی نہیں کرتی ہے، لیکن نافع للناس ہے، منتفع نہیں ہے، لوگوں کو نفع پہنچا رہا، لیکن خود اس کو نفع ہو کہ یہ خود پانی کو جذب کرے اور کوئی پھل فروٹ اگا دے، یہ چیز اس میں نہیں ہے۔ تو پہلی زمین نافع بھی تھی، منتفع بھی تھی، یہ صرف نافع ہے، منتفع فی نفسہ ہی نہیں ہے۔
تیسرا بالکل چٹیل ہموار زمین، قیعان، قاعون کی جمع قیعان، سمجھے؟ اور پانی آیا سیلاب کا چلا گیا، اس نے ایک قطرہ جذب بھی نہیں کیا، نہ نافع ہے نہ منتفع ہے، نہ نافع ہے نہ منتفع۔ اب فرماتے ہیں جو ہدایت اور دین جو میں لے کر کے آیا، مولویوں کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک مولوی وہ ہے کہ خود سینے میں لے لیا، دل و دماغ میں دین کو لے لیا، لے کر کے خلق خدا کو فائدہ بھی پہنچا رہا، خود بھی عمل کر رہا ہے، یہ نافع بھی ہے اور بولو نافع بھی ہے اور منتفع بھی ہے، خود بھی عمل کر رہا ہے، خلق خدا کو بھی عمل کرا رہا ہے، ان کو فائدہ بھی پہنچا رہا ہے۔ دوسرا وہ مولوی ہے ذہین ہے، پڑھتا پڑھاتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اسے ٹھس سے مس نہیں ہوتا، خود عمل نہیں کرتا، تو وہ زمین جو پانی کو اسٹاک کر کے خلق خدا کو تو فائدہ پہنچا رہی ہے، لیکن خود پانی کو جذب نہیں کر رہی ہے، اس ملا کی طرح۔ اس میں آج کل کے فساق اور فجار، مدرسین اور محتممین داخل ہیں، فساق اور فجار، محتممین اور مدرسین، یہ سب داخل ہیں۔ خلق خدا کو فائدہ ہوتا ہے، محتمم حرام خور جتنا بھی بن جائے، کچھ بھی کرے، لیکن خدا دین کا کام تو لے رہا ہے الو کے پٹے سے نا، سمجھے؟ یہ دوسرا۔ تیسرا جی بس آئے سبق گیا، اس کے سر سے گزر گیا، نہ خود کچھ حاصل کیا، نہ خلق خدا کو کوئی فائدہ، ٹھپ کے ٹھپ، بش کے بش، بب کے بب، دب کے دب، 5ویں قراتِ لل کے لل۔ اب کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ 3 قسم کے ہوں گے۔ خلاصہ یہ نکلا 3 ممثل لہو ہے، 3 مثالیں ہیں زمین کی، اور 3 ممثل لہو ہے۔ 3 قسم کے مولوی میں نے آپ کو بتا دی۔ اللہ کی بندو کچھ پہلے پڑھا، لیکن اگر آپ عبارت میں غور کریں گے، حدیث کی عبارت میں، تو پھر یہ کہ مثالیں تو 3 ہیں، وہ بالکل ہے، لیکن ممثل لہو وہ 2 ہے۔ دیکھو چشمہ لگاؤ، امسک قدرا فنفع اللہ بها الناس فشربوا وسقوا وزروا واصاب من طائفة اخرى انما يقين لا تمسك ما ولا تمسك كلا۔ بس یہاں تک یہ 3 مثالیں تھیں، بالکل واضح ہے 3 مثالیں، سمجھے؟ پہلی زمین کی جو طیبتن، اللہ کو زرخیز قسم کی تھی، پانی کو قبول کر لیا، جذب کر لیا، گھاس اگا دی، اور تازہ قسم کی گھاس، ہر قسم کے خلق خود بھی فائدہ حاصل کیا، لوگوں کو بھی۔ دوسرا یہ کہ پانی کو اسٹاک کرتی ہے، امسک قدرما، لوگوں کو اللہ نے نفع پہنچایا، اس کے ذریعے سے انہوں نے پیا، جانوروں کو پلایا، سیراب زمینوں کو کر دیا۔ تیسرا یہ ہے کہ طائفۃ انما کیان، بالکل ہموار قسم کی زمین ہے، لا تمسک ما ولا تنفق۔ یہ تو 3 مثالیں تو ہو گئی، لیکن اب ممثل لہو کو دیکھ لینا کہ ممثل لہو کیا ہے۔ فذلک مثل من فقہ فی دین اللہ، فذلک مثل من فقہ، جو دین میں سمجھ حاصل کرتا ہے، ونفعہ اللہ بھی، ونفعہ، اور دین اس کو اللہ کا بھلا کریے کہ نفع بھی دیتا ہے، بما بعثنی اللہ بھی، اور اللہ پاک نے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یا کہہ دو کہ نفعہ اللہ بما بعثنی بھی، اللہ نے جو مجھے دے کر کے بھیجا، اللہ اس کو اس نفع اس کو پہنچاتا ہے۔ ایک یہ ہو گیا فعلم وعلم۔ دوسری مثال ممثل کیا ہے؟ ممثل لہو، ومثل من لم یرفع بذلک راسا، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، سر بھی نہیں اٹھاتا، ولم یقبل ہدی اللہ۔ تو ممثل لہو 2 ہے، مثالیں 3 ہیں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ممثل لہو 2 ہے، مثالیں 3 ہیں۔ جواب دے دو ظالموں، قاضی حسین احمد آ گیا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اشکال تو سمجھے؟ جواب یہ ہے، یا 3 کو 2 کریں گے، یا 2 کو 3 کریں گے، بس ختم ہو گیا۔ بولو، یا 3 کو، مثالیں 3 ہیں نا، یا 3 کو 2 کریں گے، یا جو ممثل لہو 2 ہے ان کو 3 کریں گے، بس بات ختم ہو گئی۔ پہلے آپ یہ کر دو، ممثل لہو تو 2 ہے ہی، وہ جو 3 مثالیں ہیں ان کو 2 کر دو۔ ہم کہیں گے زمین کی 2 قسمیں، نافع غیر نافع، بولو، نافع غیر نافع، سمجھے؟ نافع غیر نافع، غیر نافع وہ تیسرا والا ہے، اور نافع پھر عام ہے، اس کی پھر 2 قسمیں بنتی ہیں، نافع خود فی نفسی منتفع ہے یا نہیں ہے۔ تو ابتداءً 2 قسمیں بنیں گے، نافع غیر نافع، اور ممثل لہو 2 ہے، الدو فی مقابلۃ الدو، بولو، الدو فی مقابلۃ الدو۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اب آ جاؤ، وہ 3 ہیں لیکن ہم 2 کو 3 کریں گے،
مثالیں 3 ہیں لیکن ممثل لہو 2 ہے، اب 2 کو ہم 3 کریں گے، آ جاؤ اس طرح۔ فذلک مثل من فقہ فی دین اللہ، اس شخص کی مثال جس نے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، دین کے اندر فقاہت حاصل کر دی، سمجھی بھائی جان، دین کے اندر یہ کہ اس نے فقاہت حاصل کر دی، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اب آگے ومن نفعہ اللہ فذلک مثل من فقہ فی دین اللہ ومن نفعہ اللہ، یہ دوسری قسم، یہاں من نکالیں گے، کیا نکالیں گے؟ ومن نفعہ اللہ، اور اللہ نے اس کو فائدہ پہنچایا جو اللہ نے مجھے دے کر کے بھیجا ہے، یعنی نافع بھی ہے منتفع بھی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں وہ عالم؟ اور پہلے والا من فقہ فی دین اللہ وہ صرف نافع ہے، اور یہ دوسرا والا نافع بھی منتفع، 2 یہ ہو گئے، اور تیسرا ومثل من لم یرفع بذلک راسا، سمجھ شریف میں؟ تھوڑی سی ترتیبوں کے ساتھ آپ جوڑ دیں گے لیکن 3 ہو گئے، تو التین فی مقابلۃ التین، بولو التین فی مقابلۃ التین، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ 2 باتیں ہوگی، 2 جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ علماء کی 3 قسمیں ہیں، ایک خود بھی علم حاصل کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، خلق خدا کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ بالکل جاہل وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، نہ خود عمل کیا نہ خلق خدا کو فائدہ پہنچائے، سمجھے میں ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا خلق خدا کو فائدہ پہنچاتا، محتمین فساق اور فجار دوسروں کو فائدہ پہنچاتے لیکن خود اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا، اس کا حکم بیان کیا نہیں تاکہ اس کے لیے تشجیع نہ ہو، اور اس کو حقیقت میں انشاءاللہ وہ بچ جائے گا، لیکن اس کو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کو گول مول کر دیا، اس کو بیان ہی نہیں کیا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس کو حیثیت نہ دینے کی وجہ سے اس کو بیان نہیں کیا۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصحاب الایلہ نے جب شکار کرنا شروع کیا، اصحاب الایلہ نے جب سو نہیں، کتاب اٹھا کر تیرے سر پہ ماروں گا الو کا پٹا، سمجھے؟ اصحاب الایلہ نے ہفتے میں جب انہوں نے شکار کرنا شروع کیا، منع تھا کہ ہفتے کو شکار نہ کرو، شکار کرنا انہوں نے شروع کر دیا، تو ایک جماعت خدا کے نافرمان شکار کرنے والی، ایک جماعت فرمان بردار جو شکار نہیں کرتی تھی، شکار والوں کو منع کرتی تھی، دوسری جماعت شکار نہیں کرتی تھی، منع کرتے کرتے انہوں نے چھوڑ دیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا، تیسرا وہ شکار کرنے والی۔ اب جو امر بالمعروف نہی عن المنکر آخر تک کرتی رہی وہ بچ گئے، اور جو بالکل بات نہیں مانی وہ ہلاک ہو گئے، لیکن جنہوں نے امر بالمعروف نے، وہ خود شکار نہیں کرتے تھے لیکن امر بالمعروف کرتے کرتے چھوڑ دیے، ان کا کیا ہوا؟ اس کو قرآن نے پہلے پارے میں بھی گول مول کر دیا، نویں پارے کے اندر بھی اللہ نے گول مول کر دیا، تاکہ مولوی اس پر دلیر نہ ہو کہ چند دن تبلیغ کر کے پھر چھوڑ دیں، نہ، ورنہ تمہاری خیر میں تمہاری حیثیت نہیں ہوگی، اس کا حکم اللہ نے بیان ہی نہیں کیا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اور حقیقت میں وہ لوگ بھی بچ گئے تھے، حقیقت میں وہ بھی بچ گئے تھے، دوسرا گروپ، لیکن قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا۔ یہاں بھی اسی طرح، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے یہ 3 قسم کے مخلوقات ہو گئے میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، میرے بھائیو، امتحانی جگہ ہے، 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 11 مرتبہ، سمجھتا ہے؟ اور جو سویا ہے وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسَهُ، اس نے سر ہی نہیں اٹھایا، کوئی توجہ نہیں دے گا، سمجھے بھائی جان؟ لم يقبل هدى الله الذي ارسلت به، اللہ کی اس ہدایت کو قبول ہی نہیں کہ سویا ہوا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا بغیر کرایہ کے، اس کے ساتھ کوئی کرایہ میرا ٹکٹ وکٹ کی ضرورت نہیں، سیدھا جہنم میں جائے گا۔